حدیث بیقی شریف الانبیاء یعنی احیاء رہ گیا فی قبور یصلون سے بعض لوگ انبیاء کی حیات ثابت کرتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائی. ٹھیک ہے انبیاء زندہ ہیں لیکن ان کی حیات برزخی ہے، دنیاوی نہیں ہے. اس سے دنیاوی ثابت کیوں کی؟ یہ حدیث اگر صحیح بھی ہوتی نا دنیاوی ثابت نہیں ہوتی. یہ حدیث جو ہے اس میں حجاج ایک راوی ہے. اب حجاج کون ہے یہ ثابت نہیں. ایک ضعیف روایت میں آتا ہے حجاج بن اسود ہے، اس کی بنیاد پر حافظ صاحب کو لگی غلطی، انہوں نے میزان ذرا میں حجاج بن اسود لکھ دیا. حجاج بن اسود لکھ دیا کہ یہ نکرہ یا مجہول ہے. حافظ ابن حجر نے بتایا کہ نہیں یہ ثقہ ہے. تو حجاج بن اسود تو ثقہ ہے لیکن یہ راوی حجاج بن اسود نہیں، یہ کوئی اور ہے، یہ پتہ ہے مجہول ہے. تو اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. شیخ البانی نے زابی کی جو ہے نا اس پر اعتماد کیا ہے. زابی نے حجاج بن اسود کہہ دیا تھا تو شیخ البانی نے اس پر اعتماد کیا ہے، تحقیق نہیں کی. یہ آگے جی مسند احمد کی حدیث ما بن حضرت وسلم علیہ کی وضاحت فرمایا کہ صحیح ہے کہ نہیں. یعنی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی آدمی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے. یہ بھی بڑی مشکل روایتوں میں سے. اس کو بھی کچھ لوگ البانی وغیرہ صحیح کہتے ہیں. علماء عرب تو سارے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی روح کو لوٹانے سے مراد کیا ہے؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ روح پھر نکلی پھر آئی، نکلی آئی نکلی آئی، یہ کیا ہوا؟ یہ تو ہاں یہ تو مسئلہ عجیب ہوا. پھر یہ کہ یہ بھی اس وقت لوٹائی جائے گی جب قبر پر کوئی درود پڑے گا نا. علماء تو اس کو قبر کے باپ پہ لے کے آئے. تو قبر پر تو درود پڑتا ہی کوئی نہیں، سارے حجرے کے باہر پڑتے. قبر پر تو پرویز نہیں پڑا ہوگا، پرویز جو بادشاہ بیٹھا ہوا تھا ڈکٹیٹر، اس کے لیے جب جاتے ہیں تو کھولتے ہیں نا حجرا، دروازہ اندر چلا جاتا ہے. یا کوئی اور جو ہے زرداری جا کے پڑتا ہوگا. ہمارے لیے تو قبر کے کدھر دروازہ کھلتا ہے جی؟ سر علماء عرب تو قائل ہے بتاتے ہیں جی. اچھا مجھے بات کر دیں بھائی، ہمارے لیے ہم قبر پر نہیں جا سکتے، باہر حجرے میں باہر کھڑے، باہر کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ تو دروازہ کھولے، قبر پر کوئی جائے گا تو پھر اٹھائی جائے گی. اچھا تو قبر پر بادشاہوں کے لیے وہ سعودی عرب والے کھولتے ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں کھولتے. ابن عبد الحادی اور دوسرے علماء نے یہی اس کا مراد دیا کہ قبر پر یہ مراد ہے. یہ حدیث میری تحقیق میں ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. عرب اس کو صحیح کہتے ہیں نا، وہ تو بعد میں بات کریں گے. تو پہلے تو سیوطی، ایک جلال الدین سیوطی نام کے ایک مولوی صاحب گزرے تھے، وہ حیات النبی کی قائل تھے. ان کے لیے یہ حدیث بڑی پکی تھی. انہیں 18 جواب دی، کبھی یہ کبھی وہ کہ، لیکن ہے تو بڑی عجیب بات. اگر باہر سے بھی لوٹائی جاتی ہے تو پھر لاکھوں آدمی سلام دے رہے ہیں تو لاکھوں دفعہ لوٹائی جائے گی، ایک دفعہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ لوٹائی گئی اور قیامت تک لوٹائی گئی اور لاکھوں دفعہ. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جو امت میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے. نہیں سر تو یہ برزخی معاملہ ہے سر. تو برزخی معاملہ ہے. یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس میں یزید بن عبداللہ بن قسید جو ہے یہ روایتیں کرتا ہے تابعین سے، تو یہ اس کی عام روایت تابعین سے. تو اس نے نہیں بتایا کہ یہ حدیث ابو ہریرہ سے سنی ہے کہ نہیں. جس روایت میں آتا ہے کہ اس نے ابو صالح سے سنی ہے ان کے شاگردوں سے، اس کی سند ضعیف ہے. نیز یہ کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو دیکھا تھا تو وہ زندہ تھے. بھائی وہ تو معجزہ ہے، اس میں یہ کوئی نہیں لکھا ہو کہ وہ دنیا کی طرح زندہ تھے. وہ تو برزخی معاملہ ہے. ممکن ہے روح کو دیکھو اور وہ آپ بھی قبروں میں زندہ ہیں. بالکل ہم مانتے ہیں کہ زندہ ہیں لیکن برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے. سر وہ جو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز وہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ بھی برزخی معاملہ ہے. وہ قائم یصلی، کھڑے ہوئے تھے. ہاں جی کھڑے ہوئے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اس کو حنفی مذہب میں سلام دینا جائز ہے کہ نہیں؟ ہمارے میں تو جائز ہے. نہیں ہم تو ہمارے جائز ہے نا. چلو آپ تو قبر پر جائیں گے نا، جب حجرہ کھولے گا دروازہ تو دے دیں گے. لیکن وہ جو ہے جو بریلوی جو بندی ان کے نزدیک تو سلام دینے کا جو سلام جائز نہیں ہے نمازی کو، تو وہ نماز پڑھے. یا تو بتائیں کہ اس وقت وہ نماز پڑھے، اب سلام پھیر دیا ہے، اب ذکر کر رہے ہیں، اب سلام دے. بھائی اس خواہ مخواہ جو ہے یہ کرتے ہیں. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم قبر میں اور انبیاء برزخی طور پر زندہ ہے، برزخی. اور یہ بات حافظ ابن حجر نے بھی لکھی ہے اور یہ حافظ زابی نے بھی یہی بات فرمائی ہے. دونوں یہی کہتے ہیں کہ وہ برزخی زندگی، دنیاوی زندگی نہیں. سب یہ حدیث کہ روح لوٹا دی جاتی ہے، ہاں جی اس کی علماء نے یہ بھی کہا کہ متوجہ کی جاتی ہے اور یہ برزخ کا معاملہ ہے. اب بات یہ کہ شیخ عبداللہ بن باز، شیخ البانی اور تمام علماء عرب جمہور اس حدیث کو حسن کہتے ہیں. اور اب تو روزہ شریف پہ انہوں نے یہ لکھ کے بھی لگا دیا ہے باہر جعلی شریف کے اوپر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابو بکر اور یا عمر. اب لکھ کے لگا دیا انہوں نے، لکھ کے لگا دیا. اور باقاعدہ جب سعودی عرب کی اذان آتی ہے نا تو وہ روزہ شریف کے سامنے کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابو بکر، لائیو پڑھ رہے ہوتے ہیں.
تو میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سختی ہمیں نہیں ہم نہیں کریں گے جی. اب آپ کا سوال ہو ختم. ہم اس بارے میں کوئی نرمی نہیں کریں گے. ہمارا جو منہج ہے ہم نے بیان کر دی. اب اگر انہوں نے کہا تو ان سے دلیل پوچھے. ہمارے علم میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب قبر پر جاتے تھے نا تو یہ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابا بکر, السلام علیکم یا ابا, یہ کہتے تھے. لیکن وہ قبر پر جاتے تھے. یہ سنن کبریٰ بیکی, مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں. تو میں بتاتا ہوں, اب وہ جاتے تھے قبر پر دروازہ کھول کے, باہر جو ہے نا اس کا ثبوت دے ہمیں. کوئی اگر ثبوت پیش کر دے حجرے کے باہر تو پھر تو ہم کہیں گے لکھنا بھی جائز ہے, ورنہ سعودی عرب والوں نے یہ غلط کام کیا ہوا ہے. ان سے پہلے سعودی عرب والے اور تھوڑے غلط کام کرتے. ہاں یہ جو خانہ کعبے کی جو دروازے ہیں, ملک فات, درباب ملک فات, ماک ملک عبدالعزیز, یہ جتنے جو تھے یہ ان کی بادشاہی تھی کیونکہ مقدس تھی. یہ نہیں کرنا, کیا حیثیت ہے, نہیں کرنا.